ان کنتم مومنین، ڈرو مت، غم مت کرو، تمہارا ہی پلہ بھاری رہے گا، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا ہی سکہ چلے گا، تمہارا ہی دبدبہ رہے گا اگر تم مومن ہو۔ اب ہمارا معاملہ اسکریپ اور کچرے کا ہے، کچرا کام میں آ سکتا تو آ سکتا، اگر یہ بھی کام میں نہیں آ تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ قوموں کی تاریخ عروج و زوال کا، اس وقت آج ہم اس زمرے میں کھڑے ہوئے آگے حالات بہت برے ہونے والے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، موت بھی آ گئے تو اگر ایمان پہ آ گئی تو سمجھ لو دنیا گئی پروانے، آخرت پہ تو کامیابی ملا۔ یہ اصل جو معاملہ اس وقت ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اختلافات کو ختم کرنا ہے سب سے پہلے، آپس میں بھائی بھائی بننا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی عظمت کیا ہے، جو قرآن حدیث میں آپ کو بتائی گئی ہے۔ اختلافات کو بازو رکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی، اس کے ایمان کی گواہی اس وقت تک تم دیتے رہو جب تک کہ تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دیتے رہو۔ دیکھیے اسلام ایمان والوں میں دراڑ، اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ حالانکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ منافقین تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد میں برابر منافق آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے، کبھی یہ نہیں بولا ہے منافق آئے بولے، بولا؟ معلوم ہے آپ کو کون منافق ہے؟ آ رہے نماز ہو رہی، با جماعت سب ہو رہی، سوالات ہو رہے، جوابات ہو رہے، سب ہو رہے، لیکن کبھی یہ نہیں بولے کہ منافقین انہیں قتل کرو، یہ نہیں بولے کہ تو منافق ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہے، منصب نبوت پہ، فرائض حیات میں ہے، دعوت و تبلیغ آپ کی، جب وہ نہیں بول رہے کہ آپ کے صفوں میں منافق نہیں، میں اور آپ کیسا بول سکتے جبکہ کوئی بھی جماعت کا آدمی منافق نہیں ہے؟ مسئلہ کی اختلاف ہے، کسی مسلمان کوئی منافق نہیں ہے۔ بتائیے آپ کون سی جماعت کا ایسا فرد ہوگا جو رسول اللہ کے قتل کی سازش کرے، جو قرآن کے بے حرمتی کرے، کعبۃ اللہ کی، جو منافقین کے نظریات تھے؟ جب آج کسی مسلمان، کسی جماعت، کسی مسلک کے دل میں بات ہے؟ بتائیے آپ، ہو سکتی؟ نعوذ باللہ، قطعی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافقین کو برداشت کرے تاکہ ایمان والوں میں درار نہ پیدا ہو جائے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت گہرائی سے جائزہ لینا ہے، اور جہاں بھی اس قسم کے سازش ہو رہے ہیں، مسلمان زر خرید، مسلمان ایجنٹ، مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے والے، اختلافات پیدا کرنے والے، یہ آگے آگے بڑھتے ہیں ہمیشہ۔ اس میں کچھ شکلیں رشوتوں کی ہو سکتی ہے، کوئی شکل چندوں کی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ دونوں ہی چیزیں، چندے، رشوتاں، یہ وہ، بہرحال کہنا کسی بھی ذریعے سے مال آنا اور مال کے ذریعے سے متحرک ہو جانا، نہ کرو، تخریقہ کرو، امت کو لڑاؤ، خون خرابہ کرو امت کا، بس۔ اب ان کو معلوم ہے ہمارے دشمنوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کبھی بھی ہاتھ ڈال سکتے، انہوں نرم ہے، انہوں خود آپس میں فوری کچھ بھی کرو، کوئی مسلمانوں میں فوری مقبر مل جاتا، میں دیتا تھا، میں مقبری، انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے، ہٹا درخواست۔ اچھا انہیں مقبری کر کے انہیں دوڑا ہی بچتا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم، اس کو کوئی دوسرا مقبری کرتا انہیں بھی جاتا، بچتے کوئی نہیں۔ یہ مافیا گینگ ہے، مافیا گینگ میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، مسئلہ مشہور ہے، آنا آپ کی مرضی سے، جانا ہماری مرضی سے، سمجھے آپ؟ یہ حال ہے، یہ جو زر خیر ہے اسلام کے دشمنوں نے جو خرید کے رکھا ہے، چاہے رشوتوں کی شکل ہو، چاہے چندوں کی شکل ہو، یہ دھندے ہیں سارے۔ امت مسلمہ کے اندر دراڑیں پیدا کی جا رہی ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مسجد کو مساجد سے ٹکرایا جا رہا ہے،
مسلمان سے مسلمان کو قتل کروایا جا رہا ہے، مسلمان سے مسلمان کو گمراہ بولا جا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کا فتویٰ دے رہا ہے، اور کفر کا فتویٰ دینے میں حدیث میں اس قدر سخت وعید آئی ہے، اس قدر سخت وعید آئی ہے، کسی مسئلے میں اس قدر سخت وعید حدیث میں نہیں آئی۔ کیا ہے حدیث؟ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کا فتویٰ دے رہا ہے، اگر حقیقت میں وہ اس فتوے کا مستحق نہیں ہے تو کافر کا فتویٰ فتوے دینے والے کو لگ جائے گا، یہ کافر ہے، پلٹ جائے گا فتویٰ تیرے اوپر اگر وہ کافر نہیں ہے۔ ہاں بہت سے حدیث ہیں ایسے، ایک نہیں کئی حدیث ہیں صحیح ستہ میں، فتویٰ دینے والا، اگر میں آپ کو کافر کا فتویٰ دے رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتویٰ دینے والا کافر ہو جاتا، وہی معاملہ ہے، قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنمی، اور یہاں پہ دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا، وہاں تو دونوں ہو رہے۔ آسان بات سمجھ رہے ہیں ہم، کافر بول دینا، گمراہ بول دینا کسی کو، نہیں بولا قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے یہ کافر ہے، بتائیے آپ، حالانکہ آپ کے قتل کرنے کے لوگ آ گئے، کیا کیا آتے نہیں بولتے، دعائیں جنگ احد میں آپ کو زخمی کرنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام میرے کو یاد نہیں، زخمی کیا لیکن اس کو نہیں بولو، بلکہ خون پوچھتے ہوئے آپ دعائیں کیے، اللہ میری قوم کو معاف کریے، نہیں جانتی، میری قوم پہ رحم کریے، نہیں جانتی کہ غافل ہے، اور آپ کا امت ہی اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی ایمان والے کو محض چند ذیلی جزوی اختلافات کی بنا پہ اسے کافر بول رہا، گمراہ بول رہا، اس کو قتل کر رہا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا، بلکہ کوئی کیس میں پھنس گیا اس کی مخبری کر رہا۔ اب ایسے کرو، میں آپ کی مخبری کرتا ہوں، آپ میری کرو۔ وہ جماعت کا آدمی پھنس گیا تو پولیس بھی بہت، ان کے جو انٹلیکچوئل ان کو معلوم ہے کون سی جماعت سے نفرت ہے، کوئی جماعت والا پکڑے گیا، کون سی جماعت، ارے بھائی اب دوسری جماعت سے ان کی لیتی صحیح انفارمیشن، یہ لوگ دیتے دشمنی میں بنے، ذرا ان کی محبت ہو انفارمیشن، اب انہیں دیتا پوری، جب ان کی جماعت والا پکڑے گیا ان کے پاس آتے انفارمیشن، کیونکہ ان کو نفرت ہے، یہاں صحیح انفارمیشن، وہ کیا ہے، اب دونوں کو اعلیٰ کار بنے گئے اپن، دونوں ہم سمجھ رہے بڑے خوش ہیں، ارے انہیں گڑ گیا، ارے تم بھی کرتے کل، ایسی ہو رہا معاملہ، کیوں ہو رہا یہ؟ انما المؤمنون اخوۃ المؤمنون کجسد الواحد، یہ احادیث، یہ تربیت کو ہم بھول گئے، بالکل، میں اپنے لیے جیوں، کوئی تعلق نہیں آپ سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے ہی بات کافی ہے، میں اس کو حقیر سمجھوں، اپنے سے حقیر سمجھو۔ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی، ارے کتنی باتیں ہیں بھائی آپ کے لیے سمجھانے کی، ایک مسلمان کسی مسلمان کا پیشانی کا اگر بوسہ بھی لیتا ہے یا کندھا پیشانی سے ملتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے وہ بھی اللہ اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا، صدقہ ہو جاتا ہوں۔ ارے بھائی کچھ خرچ کرے نہیں تم، لیکن ایک مومن سے محبت سے مل رہے تو اللہ کے نبی نے یہ تیرا محبت سے ملنا اپنے بھائی کے لیے، یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی ہے۔ کیسے حدیث ہے، کیسا ہوگا، کب ہمارے اندر شعور آئے گا؟ نفرت ہی نفرت ہے۔ اب کچھ دینے انہیں فاتحہ دلاتا، انہیں نہیں دلاتا، انہیں 20 پڑھتا، انہیں 11 پڑھتا، انہیں 8 پڑھتا، سمجھ میں آ رہا، انہیں ہاتھ نہیں اٹھاتا، انہیں آمین نہیں بولتا، اب اس میں چلا چلا کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمانیات ہے، اصولی تعلیمات ہے، اختلافی مسائل ہے، اور اختلافی مسائل روایات سے منتقل ہوتے آ رہی ہیں، احادیث میں اختلافات، راویوں میں اختلافات، ائمہ میں اختلافات، اور وہ اختلافات جناب علی عوام الناس میں آ گئے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ حلال اور حرام کا ہے، دینی نصوص کا ہے، آیات بینات کا ہے، آیات محکمات کا ہے، اور احادیث صحیحہ ہیں، وہ احادیث جو خاص طور پہ جو تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہیں، جو احادیث احاد ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے اگر اس میں اختلاف ہو رہا تو یہاں پہ کوئی بات اصولی طور پہ بولی جا سکتی ہے تو معلوم ہی نہیں۔
وہ حدیث پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، کیا ہے قرآن کی نص کیا ہے، آیاتم بینات کیا ہے، نصوص کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس روایت ہو گئی برکت۔ اب اس میں لے دڑا فلاں فلاں، یہ جھگڑے وہ جھگڑے جو چل رہے ہیں دبا کے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ سمجھ میں آ رہا، ہم کو ذرا شعور نہیں آج کیا ہو رہا کیا نہیں، کچھ نہیں، بس کھا پی کے اپن مست ہے، خالی شادی کرو، ولیمے کرو، وہ دعوت آئے، ارے بھائی تمہارا بھائی فلاں ہو گیا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہاں گرفتار ہو گیا، وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا، وہاں پیٹا جا رہا، وہاں یہ ہو رہا۔ او جی میں تو نہیں ہونا، یہاں کھاؤ پیو ختم، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کچھ کھاؤ، وہاں ہو رہا ہوگا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو دعوت ہے نا، کھاؤ مزے اڑاؤ۔ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، بے حس قوم ہے، بے جان قوم ہے۔ سمجھ میں آ رہا، آج کل بلکہ غیر مسلموں میں آ گیا یہ سمٹمس، ارے ماورلو آرو بولتا ہوں، ہمارا آدمی ہے، ذرا ہمارا آدمی ہم کو نہیں بول رہا، ماورلو نہیں بول رہا، ذرا جان رہے ہم کو کیا کر رہا بول رہا مسلمان، انہیں بول رہا ماورلو نہ رہا، ہمارا آدمی ہے، ذرا دیکھیے۔ حالانکہ یہ تعلیمات مسلمان کو دی گئی، بھائی بھائی تمہارا یہ ہے، یہ ختم ہو گیا، کوئی ذرا بھی سوچے سمجھ، بے شعور بے جان زندگی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ علامہ اقبال دعا مانگے تھے امت کے یہی حال کو دیکھتے ہیں، اس وقت تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے اللہ بے حس مت بنا، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ اس کی توفیق دے، ان کے غم میں شریک ہو جاؤں، تڑپنے کی بڑھ کے کچھ کر نہیں سک رہا ہوں، لیکن میں تڑپ تو آ جانا میرے دل کے اندر، مجھے تکلیف ہونا، آنکھ سے ایک آنسو آنا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق۔ اللہ سے یہی دعا ہے ہماری بھی، ہر مسلمان کو تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔